دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ عورت خود ایک بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی کہ مرد پیدا کرتی ہے۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ لوگ تم سے جو چاہے چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ کتابیں کائنات کو روح، ذہن کو پر اور تخیل کو اڑان کو ہر چیز کو حیات بخشتی ہیں۔ خود کو سمجھنا سیکھ جائیں گے تو پھر کسی بات کی وجہ سے زیادہ دیر تک دکھ نہیں ہوگا۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ کل بے وجہ کتاب سے چہرے کو ڈھانپ کر تا دیر تیری یاد میں بیٹھا رہا کوئی۔ نفع نقصان کی باتیں نہیں چمکتی ہم کو، ہم نے کب یار تیرے ساتھ تجارت کی۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ اپنے بہن بھائی بھی اپنے نہیں ہوتے، یہ میں نے اپنے والدین کے بہن بھائیوں کو دیکھ کر سمجھا ہے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ ضروری نہیں جو آج تمہارے ساتھ ہے وہ کل بھی ساتھ رہے گا، اسی لیے اکیلے چلنا سیکھ لیں۔ اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتبار نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر خوشبو اپنوں والی ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ جب دلوں میں فرق پڑ جائے تو اس کے بیدار ساتھ میں دلیلیں، منتفرین اور فلسفے بیکار ہوتے ہیں۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بیوقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار عقل مند سمجھا جائے گا۔ مجھے زندگی میں قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے، تیرے عشق میں اے اللہ مجھے انتہا کی تلاش ہے۔ میں گناہوں میں ہوں ڈوبا ہوا، میں زمین پر ہوں گرا ہوا، جو مجھے گناہوں سے برا کرے مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ میں نے جو کیا وہ برا کیا، میں خود کو خود ہی تباہ کیا، جو تجھے پسند ہو اے اللہ مجھے اس ادا کی تلاش ہے۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ اگر مگر اور کاش میں ہوں، میں خود بھی اپنی تلاش میں ہوں۔ کوشش کے باوجود بھی ہم کچھ لوگوں کے لیے پتھر نہیں بن پاتے، مگر اس کوششوں میں ہم ارد گرد کے باقی لوگوں سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ محبت کو محبت سے محبت ہو گئی، محبت ہی محبت پر فدا ہو گئی۔ جب محبت کو محبت سے محبت نہ ملی تو محبت ہی محبت میں فنا ہو گئی۔ کسی کے واسطے پاؤں کی خاک ہیں ہم لوگ، کسی کے واسطے سارا جہاں ہوتے ہیں۔ طنزیہ لہجے، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کا جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ یا اللہ میں نے اپنے ہر معاملے
اور اپنی ہر فکر کو تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ اگر محبت سبز ہوتی ہے تو تمہارے وجود کو سبزات سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ سبزہ جو میری زندگی کی بنیاد ہے، جسے دیکھوں تو آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، جس کے سائے میں رہوں تو مسرات و طمانینت کا ایک احساس میری روح تک کو تسکین بخش دیتا ہے۔ سونے سے ذرا پہلے آپ کے دماغ میں جو آخری انسان آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ خواہشیں تب پوری ہوتی ہیں جب دل سے ان کی خواہش اور زندگی میں ان کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ساملی لڑکی اور خالی جیب والا مرد بہتر جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ ضروری نہیں ساری خواہشات پوری ہونے کی ضد باندھی جائے، کچھ خواہشوں سے دستبردار ہو کر زندگی کے کٹھن راستوں کو سہل بنایا جا سکتا تھا۔ کھل کر دعائیں مانگیں، دعا مانگنے سے دل کو تسکین ملتی ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جن حالات اور چیزوں کو تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو، انہیں ہماری دعاؤں کی فہرست میں سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ جس نے اپنے دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی، وہ بغیر دولت کے غنی، بغیر اہل کے مانوس اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ حضرت رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ کا قول ہے، ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے، یعنی اس لیے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ حضرت معروف قرہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس طرح برائی سننے کو ناپسند کرتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو مدح سراہی سے بھی بچا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ کیا ہی بد نصیب انسان ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتیں، راستوں پر چلنے سے راستے نکلتے ہیں۔